اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویمکن النقاش فی الامر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار لا مجرد الاخبار والانذار يستبطن وجود خطر سابق وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجز بل مستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجیۃ له الى آخره. حضرات ویمکن النقاش، ان تین وجہیں بیان کی تھی نا کہ کیسے استدلال ہو سکتا ہے، کس کے ذریعے سے مولانا؟ آیہ نفر کے ذریعے سے. تین وجہیں بیان کی تھی، تینوں وجہوں کو کاٹ رہے ہیں، مطلب تینوں وجہوں پہ اعتراض کیا ہے. ٹھیک، اب جو تیسری وجہ ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں جو تیسری وجہ تھی، تیسری وجہ ایک بار آپ لوگ ان کے متن سے پڑھ لیے گا. ثالثاً ان وجوب التحذر حتی مع عدم حصول العلم لدى السامع مسابق للحجیۃ شرعاً. جب یہ کہا گیا کہ سامع کے لیے مفید علم ہو چاہے نہ ہو تمہاری خبر ہے نا، ان وجوب التحذر واجب مطلقاً یا ثابت مطلقاً سواء افاد الانذار علم للسامع او لا. یہ والی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ افادہ علم کرے، انذار یا نہ کرے، ہے نا، مگر نہیں کہاں گیا میں، ان وجوب التحذر نیچے، ان وجوب التحذر حتی مع عدم حصول العلم لدى السامع، اس وقت بھی کہ جب سامع کو علم حاصل نہ ہو، منذر کے ڈرانے سے، منذر کے کہنے سے، ہے نا، تب بھی تحذر واجب ہے نا. مساوق للحجیۃ شرعاً، یہ حجت شرعی کے مساوی ہے. تو یہ تین مقدمے تھے. پہلے مقدمے میں کہا تھا کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے وجوب تحذر پہ. پھر دوسرے مقدمے میں کہا کہ وجوب تحذر مطلق ہے. ٹھیک، مخبر کی خبر مفید علم ہو، انذار مفید علم ہو چاہے نہ ہو، تحذر مطلقاً واجب ہے. تیسرے مرحلے میں آگے کہا تھا کہ جو تحذر مطلقاً واجب ہے حتی مع عدم حصول علم، اس کا مطلب یہ ہوا ہاں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کی خبر کیا ہے، حجت شرعی رکھتی ہے. ٹھیک، اس کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. فرماتے نہیں، اس پہ امر ثالث پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بأن وجوب التحذر مترتب بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار لا مجرد الاخبار. حضور جو کہا گیا حذر کرو نا، ڈرو، واجب ہے. یہ وجوب تحذر کس سے مرتبط ہے، کس پر مترتب ہے، کس کے بعد ہے؟ خبر کے بعد. کہا جب کوئی خبر دے تو ڈرو، مطلق اخبار یا نہیں کچھ اور. آیت میں کیا کہا گیا؟ وجوب تحذر کا ہے مولانا، بولیے نا آپ لوگ، عبارت پڑھیے. ان وجوب التحذر مترتب علی عنوان الانذار، یہ وجوب تحذر مترتب عنوان انذار پر، لا مجرد الاخبار، اخبار سے مربوط نہیں ہے تحذر، کیونکہ کسی نے خبر دی لہذا ڈرو. انذار سے مرتبط ہے یہ تحذر، کیونکہ فلاں منذر ہے، انذار کر رہا ہے. اب اس کے انذار کے بعد کیا کرو؟ اس سے تحذر حاصل کرو. والانذار، اور خود انذار جو ہے نا، یستبطنو، اپنے بطن میں لیے ہوتا ہے، اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے، وجود خطر سابق، ایک
خطر سابق یا خطر اسبق کے وجود کو، کہ پہلے کوئی خطر ہے، پہلے کوئی خطر پہلے سے موجود ہے اور اس خطر کے متعلق یہ انذار کر رہا ہے منذر. وہذا یعنی، اب اگر انذار کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے سے کوئی خطر ہے جس سے انذار کرایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انذار ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الانذار لیس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجت له. دیکھیے مولانا، یہ ہے خبر، ٹھیک ہے، خبر کون سی خبر؟ خبر غیر متواتر، خبر واحد. شارع نے اس کو کیا کہا؟ مثلا شارع نے اس کو حجت قرار دیا. شارع نے کیا قرار دیا ہے؟ اپنا بریکٹ میں لکھ لیے گا یہاں پر عادل. خبر واحد ہے عادل. خبر واحد کو حجت قرار دیا کس نے؟ شارع نے. اب ایک تعذر اس کے بعد بھی آیا ہے، تعذر آیا ہے. کیا ڈرو اس عادل کے خبر پر عمل کو. تعذر مطلب کیا ہو گیا؟ اب اس کے اعتبار سے عمل کرنا تمہیں ضروری ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی تعذر اور ایک بار یہاں پہ بھی ہے. انذار منذر، ٹھیک، انذار منذر ہے. یہاں بھی تعذر ہے. فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ وہاں خبر واحد اور تعذر کے بیچ میں ایک حجیت ہے نا. یہاں انذار منذر اور تعذر کے بیچ میں کوئی حجیت نام کوئی چیز نہیں ہے. یہ انذار خود تعذر کا سبب ہے نا. خبر یہاں پہ بھی ہے. یہ دیکھیے جو انذار میں کیا ہے؟ خبر ہے، خبر منذر ہے. جیسے وہاں خبر عادل تھی، یہاں پہ بھی خبر ہی ہے. ٹھیک ہے، مگر عنوان میں لگایا گیا یا خبر کا حجیت کا فرق ڈھانا نہیں ہے. عنوان یا انذار کا ہے، عنوان انذار ہے. فرما رہے ہیں کہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ خبر عادل جس کو شارع نے حجت بتایا نا، اس پہ عمل نہیں کیا تب بھی ڈنڈے پڑیں گے، مگر اس لیے پڑیں گے کہ اس کو شارع نے حجت بنایا ہے اس حجیت کی وجہ سے. مگر یہاں پر نا یہ تعذر اس حجیت کی وجہ سے نہیں ہے، تعبدی نہیں ہے اس طریقے سے کیونکہ شارع نے اسے بنایا لہذا نہیں. اس کے پیچھے احکام چھپے ہوئے ہیں، احکام واقعی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، احکام واقعی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ احکام جو ہیں وہ اس انذار کا سبب بن رہے ہیں. تو اس احکام کی مخالفت سے خود تحذر ہے. اس احکام کی مخالفت سے یہاں آپ رک رہے ہیں شارع کے حکم کی وجہ سے کہ شارع نے اسے حجت بنایا لہٰذا ہمیں اس کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. لیکن انذار میں کیا ہے نا، مطلق خبر پہ یہاں نہیں نا وہ آیا ہے. مطلق خبر کی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انذار اپنے اندر چھپائے ہوئے احکام کو اور اس احکام کی وجہ سے تحذر ہے. دیکھیے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے جو بیان کیا شاید اس سے اچھے طریقے سے متن میں آپ کو لگے. وَيُمْكِنُ النِّقَاشُ فِي الْأَمْرِ الثَّالِثِ، تیسرے والے امر میں اعتراض اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ان وجوب التحذر مترتب علی عنوان انذار، کہ وجوب تحذر یہ انہوں نے کیا فرمایا تھا امر ثالث میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ تحذر مطلقاً یہ مساوی کا ہے کہ حجیت شرعی کے، حجیت شرعی کے مساوی ہے تحذر. یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، وجوب تحذر جو ہے نا اس آیت میں یہ مترتب کاہے پر ہے؟ مترتب عنوان انذار پر ہے نا. لینذروا قومہم، پہلے لینذروا قومہم ہے، پھر کہا گیا لعلہم یحذرون ہے نا. تو لعلہم یحذرون یہ مترتب ہے کاہے پر مولانا؟ لینذروا قومہم، یعنی تحذر مترتب ہے انذار پر. پہلے انذار ہے پھر اس کے نتیجے میں تحذر ہے.
تعذر کیوں ہے؟ انذار کی وجہ سے. ہو گیا. لا مجرد الاخبار، اخبار کی وجہ، اخبار کے اوپر مترتب نہیں ہے یہ تحذر، مجرد اخبار کے اوپر. کیونکہ یہ خبر، اگر خبر پہ، اس خبر پہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا آئے تو بھائی یہ بھی تو خبر ہی ہے نا، یہ بھی تو خبر ہے، منذر جو بات کہہ رہا ہے وہ تو خبر ہی ہے نا. تو کہنے دیکھیں جہت فرق کرتی ہے. خبر ہے مگر یہ تحذر خبریت کی بنیاد پہ نہیں ہے. کس کی بنیاد پر ہے؟ ہاں، یہ تحذر خبریت بنیاد پر نہیں بلکہ انذار کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. والانذار یستبطن وجود خطر سابق. آپ سوال کریں گے کہ انذار میں کہاں سے تحذر کا سبب آ گیا؟ انذار کی وجہ سے کیوں تحذر ہوگا؟ وہاں اگر خبر واحد کو اگر حجت بنایا جا رہا ہے تعبدی طور پہ تو کہہ رہے ہیں بھیا شاعر نے کہہ دیا ہے لہٰذا مانو ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. لیکن یہاں اگر آپ حجت والی بات کو ہٹا دیں، مائنس کر دیں کہ شاعر حجت بنا رہا ہے، حجت شرعی آ رہی ہے، صرف انذار کو معیار بنائیں، تو انذار کیسے جو ہے وہ تحذر کا سبب بن رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ انذار اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے خبر کو، خطر کو. تحذر کاہے پر ہوتا ہے؟ خطر پہ ہوتا ہے. انذار اپنے اندر خطر کو چھپائے ہوئے. وہذا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان الانذار لیس هو المنجز، انذار منجز نہیں ہے، مگر آئے گا، منجز نہیں ہے. والمستتبع، اور اپنے اندر لیے ہوئے نہیں ہے نا، کیا اپنے پیچھے لیے ہوئے نہیں ہے. لے احتمال الخطر، احتمال خطر کو، بے جعل الشارع، جعل شارع کی بنیاد پر، الحجت لہو، اس انذار کے لیے حجت، یعنی شارع نے ایسا نہیں ہے اس انذار کو حجت بنایا ہے اور اس جعل حجت کی وجہ سے انذار جو ہے وہ اپنے اندر خطر کو لے آیا ہے چھپا کر کے، بلکہ خود انذار کا مفہوم جو ہے نا وہ اپنے اندر خطر کو چھپائے ہوئے ہے. اگر صرف خبر عادل کی آپ بات کریں اور کہا جائے خبر عادل کے اعتبار سے عمل کرو، کیوں عمل کرو بھیا؟ ورنہ خطر ہے، خطرہ ہے، ڈنڈے پڑیں گے. کیوں؟ تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کو حجت بنایا کس نے؟ شارع نے. ٹھیک. اب جہاں انذار ہے نا وہاں پہ بھی خبر ہے، مگر اس انذار کے بعد تحذر جو آ رہا ہے نا یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ شارع نے اسے حجت بنایا ہے، بلکہ خود انذار اپنے اندر مفہوم لیے ہوئے ہے خطر کا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک خبر مطلق ہے، کوئی بھی خبر آ رہی ہے ہمارے لیے حجت نہیں رکھتی ہے، ہمارے لیے تحذر آور نہیں ہے، ہم چاہے مانیں چاہے نہ مانیں. لیکن اگر اسی خبر پہ شارع مہر تائید ثبت کر دے، شارع کہتے ہیں فلاں کی خبر کے اعتبار سے عمل کرو، تو آپ اگر نہیں عمل کریں گے خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تحذر آ گیا نا. اب آئیے، یہ تو مطلق خبر کی بات تھی کہ اس کے لیے تحذر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حجت کا لیبل شارع کی طرف سے لگے، مگر جہاں انذار والی بات آ گئی نا تو خود لفظ انذار، مفہوم انذار اپنے اندر تحذر کو چھپائے، خطر کو چھپائے ہوئے، جس خطر کی وجہ سے تحذر آتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ شارع نے اس کو حجت بنایا اس لیے تحذر یہاں پر آ رہا ہے. حل ہو گیا. وَإِنَّمَا ہوا مسبوقن. اچھا اب انذار میں یہ خطر کہاں سے آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جعل حجیت کی وجہ سے انذار محذر تحذر آور نہیں ہے، جعل حجیت کی وجہ سے خطر نہیں لا رہی ہے، اپنے پیچھے انذار نہیں لا رہا ہے، تو یہ خطر تو ہے نا انذار میں. خطر کہاں سے آیا؟ تو فرمانا انما ہوا مسبوقن، یہ بعد میں ہے، سابق پہلے مسبوقن بعد میں. مسبوقن بتنجز الاحکام فی المرتبہ السابقہ بالعلم اجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے پہلے ہی احکام کی منجزیت، علم اجمالی کے نتیجے میں پہلے ہی احکام کی منجزیت آ چکی ہے. وہ احکام سے خبر دے رہا ہے نا. منذر جو ہے وہ احکام سے کی وجہ سے ڈرا رہا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، ہے نا. تو جب اس نے کہا نا، تو اگر چار بات کہی اس نے یا چار لوگوں نے بات کہی ہے نا، تو آپ کو
خبر متواتر کے طریقے سے یقین تو نہیں ہو رہا ہے اس کی حقیقت کا، حقانیت کا، واقعیت کا، لیکن آپ احتمال دے رہے ہیں، ہے نا، کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، اور اگر ہم نے نہیں واقعہ میں پڑھا تو جہنم میں جائیں گے، ہیں؟ تو بنا بر مسئلہ کیا قطعات احتمال منجز ہے یا نہیں؟ بنا بر مسئلہ کے شہید صدر اصالۃ البراءت ہے، مسئلہ کیا قطعات ہے، ہیں؟ احتیاط ہے۔ شہید صدر کا مسئلہ کیا ہے؟ شروع کی بحث، ہاں احتیاط کا ہے، حق الطاعت والا ہے، تو بنا، اور حق الطاعت کا مسئلہ کیا کہتا ہے کہ اگر تنجس کا احتمال بھی ہو نا تب بھی تکلیف منجز ہے۔ تو جب منذر نے خبر دی نا، تو منذر کی خبر دینے سے اس احکام واقعیہ جو یہاں پیچھے اس احکام واقعیہ کے متعلق آپ کے دماغ میں آیا نا کہ ہاں یار یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، علم اجمالی پیدا ہوا کم سے کم آپ کو، ہیں؟ کئی خبریں دی ہیں اس نے، سب جھوٹی تھوڑی نہ ہوں گی، اس میں کچھ صحیح بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں کون سا احکام واقعی ہے کون سا احکام واقعی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب منذر عادل خبر دے رہا ہے نا، ہیں، تو آپ اس کے احکام کو، اس کی خبروں کو مانیے، مگر یہ کہ اس کے خلاف آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک؟ وَإِنَّمَا هُوَ مَسْبُوقٌ، اور یہ مسبوق ہے بِالتَّنَجُّزِ الْأَحْكَامِ فِي الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ بِالْعِلْمِ الْعَلِيِّ، مرتبہ سابقہ میں پہلے ہی مرحلے میں، اس کے پہلے والے مرحلے میں علم اجمالی کے ذریعے سے تنجزی احکام ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شک قبل الفیض، یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ حضور کہاں سے متنجز ہو جائے گا وہ، ابھی تو عادل نے آ کے خبر دی ہے، ہیں؟ عادل نے آ کے خبر دی ہے، ابھی اس کو بھلا دیے، بالائے طاق رکھ دیے کہ شارع نے آ کے کہا ہے کہ یہ خبر حجت ہے تمہارے لیے۔ اگر اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جائے کہ شارع کہہ رہا ہے کہ خبر عادل تمہارا حجت ہے، تب تو شارع کے جعل حجت کے نتیجے میں اس کو ماننا پڑ جائے گا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے کہ شارع نے حجت قرار دیا ہے نا۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں تحذر ہے، یہ تحذر ہم کہہ رہے ہیں کہ شارع نے حجت قرار دیا اس لیے نہیں ہے تحذر، پھر کہاں سے تحذر آیا؟ وجوب تحذر کہاں سے آیا؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ خود انذار میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ منذر کسی احکام کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ جب منذر عادل ہے، ثقہ ہے، اور خبر دے رہا ہے احکام کے بارے میں، تو آپ کو یقین چاہے نہ ہو مگر احتمال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم مانتے وہ احتمال فی نفس منجز نہ ہو، آپ کے علم آور نہ ہو، مگر پھر بھی اس احتمال کے دینے کے بعد اگر زید نے آ کے آپ سے کہا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، ہیں؟ نماز پڑھنا واجب ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے، جہنم میں جاؤ گے، تو اب آپ کے اوپر فحص کرنا تو لازم ہو گیا۔ فحص یعنی چھان بین، جستجو، ڈھونڈ، تلاش، تفحص، تلاش، تو کم سے کم تفحص جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ اس میں مرحلے ثانی میں پہنچ کر کے کہا تھا کہ جب تحذر مطلقاً واجب ہے، حتیٰ علم نہ ہو سامع کو منذر کے کہنے پر، تب بھی ڈرے، تب ہے نا، تب بھی تحذر کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مساوی ہے کس چیز کے؟ حجت کے، کہ گویا شارع نے خبر واحد کو حجت قرار دیا ہے، خبر واحد ثقہ کو حجت قرار دیا ہے۔ کریں نا، حجت کے مساوی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تحذر اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے حجت قرار دیا ہے، تحذر اس لیے آ رہا ہے کہ انذار ہے، انذار جو ہے وہ احکام کے متعلق ہے، احکام جو ہے اس کا احتمال متنجز ہے، تنجز آور ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا مضافن، یہ تو ہے ہی ہے، ساتھ مسئلہ کیا قطعات آپ کے دماغ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا جس کا میں نے بھی اشارہ کیا آپ سے، ھذا مضافن، ہم نے یہ تو کہہ دیا نا کہ شک آ گیا کم سے کم، ہے نا، شک ہے نا، تفاحص سے پہلے چھان بین اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو ادھر یا ادھر کا پتہ چل جائے گا، یا تو پتہ چل جائے گا جو مخبر کہہ رہا تھا وہی صحیح ہے، یا تو پتہ چل جائے مخبر جو کہہ رہا تھا وہ غلط ہے، مگر تفاحص سے پہلے شک رہے گا نا۔ اب جب شک ہے تو کیا کریں؟ ھذا مضاف الی ان تنجز الاحکام الالزامیہ بالاخبار غیر القطعی لا يتوقف على جعل الحجت للخبر شرعا،
کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں ایک چیز اور دماغ میں رکھیے آپ کہ احکام میں الزامی جو خبر کے ذریعے ہوتا ہے اور خبر غیر قاطعی کے ذریعے سے جو احکام ہوتا ہے نا، وہ احکام جو الزامی ہیں، احکام الزامی وہ واجب اور حرام ہے نا، وہ احکام کے جو کیا ہیں الزامی ہیں. اور یہ احکام ہے نا ان تنجز الاحکام الزامی بالاخبار غیر قطعی، اور یہ تنجز جو احکام الزامی کا اور وہ اخبار غیر قطعی کے ذریعے سے آ رہا ہے. اخبار غیر قطعی یہی خبر ہے غیر متواتر، خبر واحد ثقہ، ٹھیک ہے. خبر واحد ثقہ نے احکام الزامی کے بارے میں بتایا، ٹھیک. خبر غیر قطعی ہے، یہ خبر ثقہ خبر غیر قطعی ہے. اس نے احکام کے بارے میں بتایا، واجب اور حرام کے بارے میں. اب یہ تنجز آیا، ٹھیک. جب یہاں پر عادل نے آ کے خبر دے دی تو یہ خبر کون سی ہے؟ پہلی بات خبر قطعی ہے، خبر غیر قطعی ہے. اب یہ خبر جو ہے کس کے متعلق ہے؟ احکام الزامی کے متعلق، فلاں چیز واجب فلاں چیز حرام ہے، احکام الزامی کے متعلق خبر ہے. جب احکام الزامی کے متعلق خبر آئی عادل کی جو غیر قطعی ہے تو تنجز آ رہا ہے. مگر یہ تنجز جو ہے نا لا يتوقف، وہ تنجز جو اس خبر کے ذریعے سے آتا ہے نا لا يتوقف ولا جعل الحجیت للخبر شرعا، یہ متوقف نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ شرعی طور پر حجیت کو پیش کیا جائے، ثابت کیا جائے، جعل کیا جائے اس خبر کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہے مولانا خبر عادل، ہے نا، خبر عادل جو سمجھا رہا ہے یہ کس کو؟ احکام الزامی یا التزامی کو. ٹھیک ہے، احکام الزامی یا التزامی کو. تب یہاں کیا آ گیا؟ تنجز آ گیا. کہہ رہے ہیں یہ تنجز متوقف نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ اس خبر عادل کے لیے حجیت کو جعل کیا جائے. شارع کی طرف سے حجیت جعل ہو خبر عادل کے مولانا چاہے نہ ہو، خبر عادل کے ذریعے سے احتمال احکام آ گیا نا، حرمت یا وجوب کا احتمال آ گیا نا. اب آپ پہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کیجیے، اب آپ تفاوض کیجیے. بنان اللہ مسلک حق التعال. یہ بات کب ہے مولانا کہ صرف احتمال آ جائے تنجز کا تب بھی آپ کو تحقیق کرنی ہے؟ کس نظری بنیاد پر؟ مسلک حق التعال کی بنیاد پر. کما ہوا واضح میں نے لکھا ہے نتیجہ بر مسلک حق التعال، ہے نا، نتیجہ بر مسلک حق التعال. مسلک حق التعال کی بنیاد پر جو نتیجہ وہ یہ ہے اننا لو سلمنا کون التحذر. لکھ رہے ہیں کیا دار صاحب؟ تو ہم دھیرے بولتے ہیں. پھر نتیجہ پر مسلک حق التعال اننا لو سلمنا کون التحذر واجباً، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تحذر جو ہے وہ واجب ہے مطلقاً، سواء افاد الانذار العلم للسامع، سواء افاد الانذار العلم للسامع ام لا، فلا نسلم کون ذالک لاجل حجیت الخبر. بل ذالک
لأجل منجزیت الاحتمال، لأجل منجزیت الاحتمال الناشی من هذا الخبر، الناشی من هذا الخبر لأن كل احتمال وانكشاف، لأن كل احتمال وانكشاف للتکلیف منجز عقلا. منجز عقلا، ٹھیک ہے. آپ نے لکھا تو اپنی کتاب میں توجہ کیجیے، ہم پڑھ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا بنا پر نصر کے خطاط؟ اننا لو سلمنا کون التحذر واجبا مطلقا، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تحذر واجب ہے مطلقاً، چاہے سواء افاد الانذار والعلم للسامع ام لا، چاہے انذار مفید علم ہو سامع کے لیے چاہے نہ ہو، ہے نا. فلا نسلم کون ذالک، بس ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ چیز جو ہے نا کہ انذار جو ہے اس کے بعد تحذر آئے گا، چاہے انذار مفید علم ہو چاہے نہ ہو. تو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ یہ چیز جو ہے نا اجل حجت الخبر، حجت خبر کی بنیاد پر ہے، یعنی انذار کے بعد تحذر مطلقاً واجب ہے. یہ ہم مان رہے ہیں، مگر یہ نہیں مان رہے ہیں کہ یہ حجت خبر کی وجہ سے ہے. بل منجزیت الاحتمال، بل ذالکہ، بلکہ یہ چیز جو ہے نا یعنی وجوب تحذر جو ہے خبر منذر پر، لأجل منجزیت الاحتمال، منجزیت احتمال کی وجہ سے ہے. الناشی من هذا الخبر، جو احتمال کیا ہے نشت پا رہا ہے، کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ اس خبر کی بنیاد پر نشت پا رہا ہے. لأن كل احتمال و انکشاف للتکلیف، اس لیے کہ تکلیف کے لیے ہر احتمال اور انکشاف جو منجز ہوتا عقلان. وفیما یلی، نہیں سوری، اب آ جائیے واما سنت پہ. خیر خلاصہ یہ ہوا کہ تحذر واجب ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا تحذر واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ عدم علم کی صورت میں بھی سامع کو انذار سے علم نہیں حاصل ہو رہا تب بھی تحذر واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر جو ہے وہ حجت ہے. شارع نے اس خبر منذر کے لیے، خبر منذر بے کے لیے حجت قرار دیا ہے. کہنے اس لیے حجت نے اس لیے نہیں ہوا تحذر واجب ہے کہ اس کو حجت بنایا گیا شرعی طور پہ، بلکہ تحذر اس لیے لازم ہے کہ اس خبر عادل کے نتیجے میں احتمال آ رہا ہے، اور احتمال جو ہے خود وہ ہے منجز ہے. ٹھیک ہے. واما سنت، یہ نمبر 2 کا ہے گا مولانا؟ احسان. اب پھر سے ہے تو دیکھیے خبر واحد کی حجیت کے اوپر استدلال یا قرآن سے ہو سکتا ہے، یا سنت سے ہو سکتا ہے، اور یا جو ہے وہ عقل سے ہو سکتا ہے. تو دوسرا مرحلہ سنت کا ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ قول و فعل و تقریر معصوم. اس میں سنت میں سب سے پہلے یہ حدیث کو پیش کریں گے، یعنی سنت قولی، اور اس کے بعد آئیں گے سیرت متشرعہ اور عقلاء وغیرہ کو پیش کریں گے، ہے نا. سیرت متشرعہ اور عقلاء بھی یہ رہی ہے کہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کے معصوم خاموش رہے، یعنی تقریر معصوم، اس لیے حجت ہے. تو وہ سنت میں دوسرا مرحلہ بعد میں ہے. سنت میں پہلا کیا ہے؟ وام السنت فہنا کا طریقان ہے لإثباتها. یہاں اثبات حجت خبر عادل بوسیلہ سنت، اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا کیا ہے؟ الاخبار الدالۃ علی الحجیت، وہ خبریں جو حجیت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی الفاظ، روایتیں جو حجیت خبر واحد پر دلالت کرتی ہیں. ولیکہ یصبح الاستدلال بها علی حجت خبر واحد، سوری یصح، وہی تم کہہ رہے ہیں کہ خبر تو آئی نہیں رہی ہے اس کی یصبح کی. ولیکہ یصح الاستدلال بها علی حجت خبر واحد، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت کے ذریعے سے حجت خبر واحد کے اوپر استدلال کریں تو لابد، تو اب ضروری ہے، کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ان تکون قاعدۃ السطور، آپ
اس خبر کو دیکھیں جو قطعیت الصدور ہو. یعنی اگر کوئی خبر حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی خبر کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا ہے تو وہ خود خبر کیا ہوگی ہے قاطعۃ الصدور ہو, وہ متواتر ہو, یا اس کا صدور معصوم سے کسی بھی طریقے سے کیا ہو یقینی ہو. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کو خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا ہے جو مشکوک ہے, پھر آپ اسی خبر سے ثابت کیجئے جو خود جو ہے مشکوک ہو, قطعی نہ ہو. لہذا مشکوک جو ہے نا اس کی حجیت کو اگر یعنی اس مشکوک کو شک کے دائرے سے باہر نکالنا ہے, اس کی حجیت کو ثابت کرنا ہے تو قطعیت الصدور سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, فرما رہے ہیں کہ پہلا طریقہ اس بات حجیت خبر واحد پر یہ ہے کہ ان خبروں کا سہارا لیا جائے جو دلالت کرتی حجیت پر. اب اگر یہ استدلال صحیح ہونا ہے نا, اس کو صحیح بنانا ہے تو ضروری ہے کہ کن خبروں کا سہارا لیجئے, خبر ہی کی تو حجیت کو ثابت کرنا ہے. تب کس خبر کے ذریعے سے جو مشکوک ہوگی, جو خود قطعیت الصدور ہو اس کے ذریعے سے. وَتُذْكَرُ فِي هَذَا الْمَجَالِ طَوَائِفُ عَدِيدَةٌ مِنَ الرِّوَایَاتِ. اس مرحلے میں بہت سی اخبار قطعی پیش کی گئی ہیں, متعدد گروہ ہیں, طوائف ہے نا, طائفہ کی جمع, مختلف گروہ ہیں جو پیش کیے گئے ہیں اس مرحلے میں. کس مرحلے میں مولانا؟ کہ ان گروہ طوائف اخبار یعنی خبری گروہوں کے ذریعے سے ثابت کیا جائے حجیت خبر واحد کو. وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُجِّيَّةِ. شہید صدر بہت سخت آدمی ہیں, ہر مرحلے میں اتنی آسانی سے بات قبول نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں کہ خبریں تو بہت سی پیش کی گئی ہیں جن خبروں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا کیا ہے ضروری ہے, یعنی خبر واحد حجت ہے. حجیت خبر, پھر سے سنیے گا مولانا, شہید صدر فرما رہے ہیں کہ حجیت خبر واحد پر استدلال کے لیے کئی روایتیں پیش کی گئی ہیں. وہ شرط اساسی ہے اس کو چھوڑ دیجئے, وہ بیان کر چکے انڈر بریکٹ کہ جس خبر کو پیش کیا جائے گا حجیت خبر واحد کے لیے وہ خبر خود قطعیت الصدور ہونا چاہیے, اس کا معصوم سے صادر ہونا یقینی ہے. اب جو خبریں معصوم سے صادر ہوئی ہیں ان خبروں کو بھی اگر ہم لے کر کے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے اکثر خبریں ایسی ہیں کہ جو تام نہیں ہیں دلالت کے اعتبار سے, یعنی ہمارے موضوع پر دلالت کرنے کا کام نہیں ہے. یعنی ان خبروں سے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جی حجیت خبر واحد پر استدلال نہیں ہو سکتا ہے. وفیما یلی نستعرض بإیجاز جل هذه الطوائف. وہ جو ایسی خبروں کے گروہ ہیں نا, یعنی ایسی خبریں ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں حجیت خبر واحد پر, ان خبروں میں سے بہت سی جل یعنی بہت سے گروہ بزرگ, بہت سی خبروں کو ہم یہاں پر ساری خبریں نہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن بہت سی خبریں ہم اس میں سے یہاں پیش کر رہے ہیں تاکہ حقیقت روشن ہو, حال واضح ہو. الطائفۃ الاولیٰ انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ خبریں ہم کل اگلے جلسے میں بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.